الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے. ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص. بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء اکرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے.
حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ جو ہے وہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا چیز ہے؟ علامہ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن کے اندر وسیلہ کے 2 معنی درج کیے۔ اگر وسیلہ لفظ سین کے ساتھ ہو، واو، سین، یا، لام، پھر ہا، اس کا معنی ہوتا ہے رغبت اور شوق، محبت، پیار کے ساتھ کسی چیز تک جو ہے وہ رسائی کرنا، کسی چیز تک پہنچنا۔ اور اگر وسیلہ صاد کے ساتھ ہو، واو، صاد، یا، لام، ہا، پھر اس کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی محبت کے، رغبت کے کسی چیز تک پہنچنا۔ یہ جو وسیلہ ہے جس کا تذکرہ یہاں پر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، یہ وسیلہ سین کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس اللہ کی طرف وسیلہ جو ہے وہ تلاش کرو، وسیلہ بناؤ، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ ایک ایسا مسئلہ ہے ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے معاشرے میں، جس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ شرک کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کو آج تک لفظ وسیلہ کا ہی نہیں پتہ چلا کہ وسیلہ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور اللہ نے کس وسیلے کا یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ ہم شرک کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے۔ پہلے میں بڑی بڑی 3 قسمیں آپ کے سامنے جو ہے وہ وسیلے کی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 3 قسم کا جو وسیلہ ہے یہ جائز ہے۔ نمبر 1، انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے سوال کرے۔ اللہ سے کہے یا اللہ تو غفور ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما، کیونکہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی اس صفت کا واسطہ دے کر، اس صفت کا وسیلہ بنا کر اللہ سے سوال کرنا۔ اللہ سے کہنا ہے اللہ تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو معاف کرنے والا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رحمان اور تیرے رحیم ہونے کا واسطہ تو میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ سے بندہ کہ اللہ تو رزاق ہے، تو ذو القوۃ المتین ہے، تیرے ہاتھوں میں رزق ہے، رزق عطا کرنے والا تو ہے، تجھے تیرے رزاق ہونے کا واسطہ مجھے رزق عطا فرما۔ یہ ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو وسیلہ بنانا، اور اللہ سے کہنا ہے اللہ کیونکہ تو اللہ ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میں تو تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، کیا کہتے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کیوں کرتا ہوں، میں تجھ سے کیوں مانگتا ہوں؟ کیونکہ تو اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ الفاظ کیا ہیں حدیث میں؟ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس لیے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو میرا اللہ ہے۔ میں تجھ سے سوال نہ کروں تو میں کس سے سوال کروں؟ دیکھیں پتہ انسان کو بھی ہے کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مخاطب کر کے کہنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، میں تجھ سے سوال اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو میرا اللہ ہے، لا الہ الا انت الاحد، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو احد ہے، الصمد تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی کی اولاد ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے، ولم یکن لک کفوا احد، تیرے ساتھ تیری بادشاہی میں کوئی ہمسر کوئی شریک بھی نہیں، میں تو اس لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر غور کریں نا، بڑے جامع الفاظ ہیں، بڑی پیاری دعا ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کو اس کے واسطہ ڈال کر وسیلہ بنا کر سوال کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔
اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں تو تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو اللہ ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے، تو بے نیاز ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساتھی بھی نہیں، تیری اولاد بھی نہیں، نہ تو کسی کی اولاد ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کا واسطہ ڈالنا اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ، یہ ہے وسیلہ بنانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعائیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنی دعاؤں کے اندر الفاظ استعمال کرتے تھے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جب آپ بڑے غمگین ہوتے، پریشان ہوتے، تو آپ کہتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی، اے ہمیشہ سے زندہ، اے ہمیشہ سے زندہ رہنے والے اللہ، اے ہمیشہ سے قائم، اے ہمیشہ قائم رہنے والے اللہ، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے ساتھ اس سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ۔ اب ہمیشہ سے زندہ کون ہے؟ اللہ۔ ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ قائم کون رہے گا؟ اللہ۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ایک رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور ایک حدیث میں آتا ہے الذو یا ذو الجلال والاکرام، لوگوں چمٹ جاؤ، پکڑ لو اللہ کے اس نام یا ذو الجلال والاکرام کو، کہ جب بھی اللہ سے سوال کرو تو کہو یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، نام لے لے کر اللہ سے سوال کرو۔ اے بزرگی والے، اے میرے اللہ، اللہ سے ان لفظوں کے ساتھ سوال کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کر رہا تھا، بعض روایات میں آتا ہے وہ جب بھی رکوع کرتا، جب بھی سجدہ کرتا، اس میں یہ دعا پڑھتا، ہم پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، اس نے دعا کی، دعا کر کے کہنے لگا اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام۔ اس نے دعا کی، ساتھ کہتا ہے یا حی یا قیوم، یہ دعا کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگنے والا۔ جب یہ الفاظ پڑھے نا تو اللہ کے نبی کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میرے صحابہ اس بندے نے اللہ کے کس نام کے ساتھ دعا کی ہے، کن الفاظ کے ساتھ دعا کی ہے؟ کہا اگر ان الفاظ کے ساتھ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، جب بھی بندہ اللہ سے سوال کرے اللہ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب یہ اس عربی کے اپنے الفاظ تھے، جناب رسول اللہ کی مہر لگ گئی۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ اللہ کا اسم تھا جسے ہم اسم اعظم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کہنے لگے اللہم انی اسألک بان لک الحمد، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک حمد تعریف تیرے لیے ہے، بے شک حمد اور تعریف کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے۔ انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، المنان، تو منان ہے، تو بہت سارے احسان کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، نئے سرے سے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو کون ہے؟ بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام۔ دیکھیں لفظ کتنے آگے اس حدیث میں، اس دعا میں اللہ کے نام کتنے آگے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ یا حی یا قیوم۔ ترتیب کیا بنی دعا کی؟ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے نے ان کلمات کے ساتھ اللہ سے سوال کیا ہے، اگر کوئی بندہ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرنا اور اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ یا اللہ تو ہمیں عطا فرما۔ پتہ کیا بات ہے، قرآن و سنت کے اندر نا وہ اسم اعظم مخصوص نہیں ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے الہکم الہ واحد، یہ اسم اعظم ہے۔ کسی نے کہا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات جہاں جہاں پر بھی ہیں نا، وہ یا حی یا قیوم کو کہتا ہے۔ مختلف الفاظ احادیث میں جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر جب بندہ سوال کرتا ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے نا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک، وہاں پر حدیث میں لفظ ہے اے اللہ میں تجھ سے ہر تیرے نام کا سوال کرتا ہوں واسطہ ڈال کر،
جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، لیکن نام نہیں لیا، صرف کیا تیرے ہر اس نام کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے. انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے لیے نام وہ رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو سکھایا ہے. اللہ اکبر. او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ تیرے پاس علم غیب ہے، وہ تیرے پاس ہی ہے. میں تیرے اس نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے کسی کو سکھایا ہے، مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا ہے، تیرا وہ نام ہے. اللہ اکبر. بڑی جامع دعا ہے. جب یہ دعا بندہ پوری کرتا ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی غموں کو دور کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ حدیث میں لفظ کیا ہے، جب بندہ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے غموں کو بھی دور کرتے ہیں، بلکہ غموں کو اللہ خوشیوں میں بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نام ہوئے نا، دیکھیں نا، یہ اللہ کے نام ہے. قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کا تذکرہ کیا ہے. وہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا نا حدود کو، وہ حدود نے دیکھا کہ ملکہ بلقیس ہے، تخت ہے اس کا بہت بڑا، وہ عورت حکمرانی کر رہی ہے. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نا پھر حضرت سلیمان نے اپنے لوگوں سے کہا اچھا ایسا کرو، اس کا تخت اٹھا کر لے کر آؤ. کون لے کر آئے گا اس کا تخت اٹھا کر؟ 19ویں پارے میں سورہ نمل میں اس کی وضاحت موجود ہے. اچھا بڑے الفاظ ہیں وہاں پر. کہنے لگے یا ایھا الملا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اس کے میرے پاس آنے سے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے اس کا تخت ہی اٹھا کر لے آؤ. کون لے کر آئے گا؟ کہنے لگا قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بڑا دیو، بڑا ان کا سردار کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے یہاں پر کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی کہ جب تک آپ یہاں پر کھڑے ہیں، آپ کے کھڑے میں اس کو اٹھا کر یہاں پر لے آتا ہوں. جنوں کے پاس اتنی طاقت تھی، حکمرانی دی اللہ تعالیٰ نے جنوں پر. تو ایک بندہ ان میں سے کہنے لگا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے پاس اٹھا کر لے کر آتا ہوں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے. اب وہ بندہ کہنے لگا اچھا اس کے بارے میں ایک بندے کا واقعہ بھی آتا ہے، لیکن وہ اتنا کوئی پایا تک میل تک نہیں پہنچتا. لیکن اس بندے کے پاس کوئی علم تھا کتاب کا. قرآن کہتا ہے وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا. بعض نے تو یہ کہا کہ وہ خود نبی تھے حضرت سلیمان، یا یہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس کتاب کے علم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی اسم اعظم تھا. اللہ سے اس نے سوال کیا، کہنے لگا میں تو آنکھ جھپکنے سے پہلے اٹھا کر لے آتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے. اس نے اللہ کے ناموں کے ساتھ سوال کیا. یاد آئے حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ استاد شیخ الحدیث حافظ محدث محمد گوندلوی رحمہ اللہ، یہ علامہ شاملہ ظہیر، شاملہ ظہیر اور علامہ احسان ظہیر رحمہ اللہ کے سسر ہیں. ان کے شاملہ ظہیر صاحب کے یہ نانا جان ہیں، اور علامہ ابتسام ظہیر کے بھی نانا جان ہیں. بہت بڑے بزرگ ہمارے گجرانوالہ میں گزرے ہیں. حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، عبد المنان نور پوری صاحب کے بھی استاد تھے. یہ حافظ عبد المنان نور جامعہ محمدیہ کے اندر ہے. تو وہ ایک نسخہ جو ہے وہ بتاتے تھے اللہ کے اسم اعظم کا. وہ کہتے تھے کہ اسم اعظم، میں نے جو کتاب و سنت کا نچوڑ کیا ہے نا، ان میں سے اسم اعظم اگر کوئی بندہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے نا، سمجھے وہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کر رہا ہے. وہ کلمات کیا ہیں؟ کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذو الجلال والاکرام. جب بندہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے نا، سمجھے ان کے اندر اسم اعظم ہے، ان کے اندر اسم اعظم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے درود پڑھ کر بندہ دعا کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ بسم اللہ میں بھی دو نام آگے ہیں، الرحمن الرحیم. پھر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذو الجلال والاکرام. یہ کلمات تھے جو حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ بتایا کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ اسم اعظم ہے. ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. تو گویا کہ جو وسیلہ، پہلا وسیلہ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ناموں کا واسطہ دے دے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے. جس طرح کہ میں نے کچھ احادیث آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے دے کر سوال کر رہے ہیں. اور جب بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کی ایک علامت ہوتی ہے.
یہ وسیلہ جائز ہے، یہ اللہ تعالیٰ تک اللہ کی دعا قبول کروانے کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ پہلا کیا طریقہ ہو گیا؟ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے بندہ کسی نیک شخص سے جو ہے وہ دعا کروائے، اس نیک شخص کا زندہ ہونا ضروری ہے، اس سے دعا کروائے بندہ، فوج شدگان سے نہیں، زندہ شخص سے بندہ جو ہے وہ دعا کر جو ہے وہ درخواست کر سکتا ہے اور کہے کہ بھئی آپ میرے لیے دعا کریں۔ دعا کروائی جا سکتی ہے، یہ جو دعا کروانا ہے نا یہ بھی ایک وسیلہ ہے، وہ کوئی بھی نیک شخص ہو سکتا ہے، بلکہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد ایک وقت ایسا آئے گا لوگ جنگ کے لیے جائیں گے، جب جنگ کے لیے جائیں گے نا تو ان میں سے ایک بندہ سوال کرے گا، کہے گا تم میں اللہ کے نبی کا کوئی صحابی ہے؟ اگر ان میں اللہ کے نبی کا کوئی صحابی موجود ہوگا تو اس صحابی کی وجہ سے اللہ لوگوں کو فتح دے دے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے تمہیں اللہ کے نبی کے صحابی کا شاگرد تابعی موجود ہے، تو اللہ کے نبی کے صحابی کے شاگرد کی موجودگی کی وجہ سے بھی اللہ لوگوں کو فتح دے دے گا۔ یعنی کہ نیک بندے کی جو موجودگی ہوتی ہے یہ بھی بندے کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے، اور پھر وہ ابو جہل جیسے لوگ آ کر کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جناب رسول اللہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ان کے لیے باعث رحمت تھی، آپ کی موجودگی میں اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا جس طرح پہلی قوموں کو عذاب آیا۔ تو نیک شخص کی موجودگی بھی باعث رحمت، اور نیک شخص کون سا ہوتا ہے میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ ولی اللہ بندہ کون سا ہوتا ہے۔ ولی اللہ آپ کا باپ بھی ہے، آپ کی ماں بھی ہے، آپ کی بہنیں بیٹیاں اور نیک گھر کی خواتین یا گھر کے اندر یا محلے کے اندر کوئی بھی نیک ہو سکتا ہے۔ جس بندے کو نہانے کا نہیں پتا، یا جو کبے چبے والے یہ گانے پہنے ہوئے جنہوں نے ٹال باندھے ہوئے ہیں، اور یہ ملنگ قسم کے لوگ جو گندے مندے رہتے ہیں درباروں پر لوگ جاتے ہیں، دعا نہیں ہوتی۔ جس بندے کو اپنا پاک صاف رہنے کا نہیں پتا اللہ تو اس بندے کے ساتھ پیار نہیں کرتا۔ کسی نیک شخص سے دعا کروائیں، اور نیک بندہ جو ہوتا ہے نا ولی اللہ بندہ کو تہجد گزار آدمی ہے، بندہ اس سے کہہ دے کہ یار آپ تہجد کے وقت اٹھیں گے تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ایک بندہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، ایک بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، اس سے بندہ درخواست کر سکتا ہے، ریکویسٹ کر سکتا ہے آج یار میرے لیے دعا کرنا، اللہ کے گھر جا رہے ہیں آپ لوگ، تو نیک بندے سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ ویسے تو ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن کوئی سینگ نہیں نکلے ہوتے کسی نیک شخص کو، وہی سادے لوگ ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والا کو بندہ اس سے بندہ کہہ دے کہ یار میرے لیے دعا کرے، خود بھی بندہ جو ہے وہ دعا کرے، دعا کرنی منع نہیں ہے۔ اچھا دعا کروائی جا سکتی ہے، یہ ایک وسیلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ سوال کرتے تھے، دعا کرواتے تھے، اور ایک دفعہ جب بارش ہوئی نا کئی سالی ہو گئی تو لوگ جو ہے وہ دعا کروایا کرتے تھے پہلے اللہ کے نبی سے، اور آ کر کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے وسیلہ ڈالتے ہیں تیرے نبی کا۔ پہلے اللہ کے نبی کے ذریعے تجھ سے سوال کرتے تھے، دعا کرواتے تھے، بارش ہو جاتی تھی۔ اب تیرے نبی نہیں موجود رہے، اب ہم تیرے نبی کے چچا عباس سے دعا کرواتے ہیں، لہذا تمہارے اوپر بارش برسا، اللہ بارش نازل فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ نبی پاک کی موجودگی کے بعد جب آپ دنیا سے چلے گئے تو صحابہ نے کہا اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی سے دعا کرواتے تھے، ان سے وسیلہ بناتے تھے۔ یہ نہیں کہا صحابہ نے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا روضہ پاس ہے، مدینے کے اندر موجود ہے، پہلے زندہ تھے ہم ان کو وسیلہ بناتے تھے، اب زندہ نہیں تو اب ہم ان کو قبر میں وسیلہ بناتے ہیں۔ نہیں، صحابہ کا عقیدہ سمجھ لیں، آج مولویوں نے سارے کا عقیدہ بنائے اللہ کے نبی کے واسطے، صدقے یا رسول اللہ، اے اللہ ہمیں محمد کے واسطے بخش دے، محمد کے واسطے یہ کر دے، نہیں، یہ نہیں وسیلہ ڈالا، صحابہ نے بھی یہ وسیلہ نہیں ڈالا۔ صحابہ اس مسئلے کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا اللہ پہلے تیرے نبی دنیا میں موجود تھے، پہلے ہم ان کا وسیلہ ڈالتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے تو ہم پر بارش نازل کرتا تھا، اب تیرے نبی کے چچا سے ہم دعا کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی زمین قبر میں ان سے دعا کروا لیتے ہیں، وسیلہ ڈال لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی مدینے میں موجود ہیں، یہ تھے کوئی جڑا بندہ فوت ہوئی ہے بابا وہ ڈھیری بنا کے انہوں نے اے ہی وسیلہ جے، یہ ذریعے ہی اللہ نے تھوڑے قریب کرنا ہے، ویسے تو اللہ تمہاری سنتا ہی نہیں۔ یعنی کہ عقیدہ یہ بنا دیا کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا، اللہ ان کے ذریعے سے تمہاری سنے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتے جب بھی کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے نا تو میں اس کے قریب ہوں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تمہارے حال سے واقف ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر کالے رنگ کی چلنے والی جو کیڑی ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر۔
تو انسان اشرف المخلوقات تجھے بنایا، تو اللہ کے علم میں نہیں؟ فرمایا درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے نا، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی درخت سے پتا بھی گرتا ہے نا، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ پتا گر گیا ہے۔ تو انسان کے حالوں سے اللہ واقف نہیں؟ توڑ دیا لوگوں کو، لگا دیا قبروں پر کہ ان کے ذریعے ہی تمہاری دعا قبول ہونی ہے۔ نہ 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 نہ، ڈائریکٹ نہیں سوال کرنا، ڈائریکٹ۔ اللہ کے بندوں، صحابہ نے کہا اللہ پہلے بارش نہیں ہوتی تھی، ہم تیرے نبی سے دعا کرواتے تھے، کیونکہ نبی سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا نہیں۔ اب تیرے نبی نہیں رہے، اب ہم تیرے نبی کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں، چچا سے دعا کروا رہے ہیں، لہذا تمہارے اوپر بارش نازل فرما، اللہ بارش نازل فرما۔ پہلے اللہ کے نبی سے دعا کس طرح لوگ کرواتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعے کے خطبے میں ایک بندہ آیا، آ کر اس نے سوال کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، ہمارے جو ہے وہ جانور پیاسے ہیں، فصلیں برباد ہو گئی ہیں، پانی نام کی چیز کوئی نہیں، بارش نہیں آ رہی، کہاں سالی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ کے نبی نے الٹے ہاتھوں کے ساتھ وہاں پر ہی دعا کر دی، ممبر پر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش آ گئی، اتنی بارش آئی کہ اگلے خطبے میں، اگلے جمعے ایک بندہ کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، اللہ اکبر، بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب ہمیں بارش کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ان کو سائڈوں پر لے جا، اے اللہ ان کو درختوں پر اتار، بارش کو پہاڑوں پر اتار، اے اللہ سائڈوں پر جہاں پر جن کو ضرورت ہے ان پر اتار، اب ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ صحابہ فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ایسے کناروں، مدینے کے کناروں پر بادل تھے، لیکن بادل ہمارے اوپر کوئی نہیں تھا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی سے لوگ سوال کرتے، دعا کرواتے تو بارش ہوتی، پھر جب دعا بعد میں جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، پھر اللہ کے نبی کے چچا سے سوال کرتے، گویا کہ کسی نیک شخص سے دعا کروائی جا سکتی ہے اور کہا جا سکتا ہے اے اللہ آپ آگے ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ نیک آدمی ہیں، کسی بھی نیک شخص کو باقاعدہ اس کے لیے دعائے استسقاء ہے، یا کوئی بھی بندے کی کوئی مجبوری، کوئی پریشانی آ گئی ہے، اس کا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ وسیلہ بنانا، دعا کا وسیلہ بنانا۔ تیسرا وسیلہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نیکی کا وسیلہ بنائے۔ کوئی انسان کی نیکی ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، جو اللہ رب العالمین کے لیے بندے نے کی ہو نا، وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ بندہ اللہ کو واسطہ دے کر کہے۔ ایک وسیلہ یہ ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اذان سنے، اذان سننے کے بعد اذان کا جواب دے، پھر میں محمد پر درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود کون سا؟ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود بعد میں ہے، ساڑھے پہلے شروع ہو جاندے نے، درود بعد میں پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے، پھر دعا کرے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ اب حدیث میں آتا ہے وسیلہ عطا فرما، یہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ میں محمد کو عطا کرے گا، مجھے یقین ہے وہ مقام اللہ مجھے عطا کرے گا۔ جس بندے نے اذان سننے کے بعد اذان کا جواب دیا، اذان کا جواب دینے کے بعد میں محمد پر درود پڑھا، درود پڑھنے کے بعد جس بندے نے میرے لیے وسیلہ مانگا، اس کے لیے میری شفاعت محمد کی لازم ہو گئی، میں اس کی سفارش کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ یہ ہے وسیلہ، ایک نیک عمل ہے نا۔ نیک عمل یہ ہے کہ درود پڑھا، درود پڑھنے کے بعد جو ہے وہ بندے نے وسیلہ اللہ کے نبی کے لیے مانگا۔ یہ جو وسیلہ اللہ کے نبی کے لیے مانگا ہے نا، یہ سبب بن گیا کہ اللہ کے نبی کی سفارت جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہو گئی۔ اذان سننے کے بعد اس نیک کام کو کبھی نہ چھوڑا کریں، اذان کا جواب لازمی دیا کریں، بڑے اہتمام کے ساتھ دیا کریں، یہ ذہن میں رکھ کر دیا کریں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے وہ اللہ مجھے عطا کرے گا، اللہ کی وسیلہ میں نے سوال کرنا ہے، اللہ مجھے جو ہے وہ شفاعت عطا کرے گا۔ اب تو اذان کی بھی کوئی جو ہے وہ حالت نہیں نا، ہم نے احترام ہی چھوڑ دیا اذان کا بھی، اور اگر اذان سن لے تو پھر سنی انسنی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہماری عادت جو ہے یہ کوئی اچھی عادت نہیں۔ اذان اہتمام کے ساتھ سنیں، دعا پڑھیں، دعا کریں، سفارش جو ہے وہ لازم ہو گئی۔ یہ ہے ایک وسیلہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وسیلہ اس طرح بھی ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بھائی تھے گھر میں، ایک کام کرتا تھا دوسرا کام نہیں کرتا تھا، ایک کام کرتا تھا دوسرا پڑھتا تھا، یا کوئی دین کا طالب علم ہوگا دین پڑھتا ہوگا، ایک کام کرتا تھا۔ اب آ کر جو ہے وہ ایک بھائی نے دوسرے کی شکایت کی جناب رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن لے ذرا، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح رزق دیتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ سارا کام تو میں کرنا، سارا کام تو میں کرتا ہوں، یہ کام نہیں کرتا، یہ گھر پر فارغ ہے
وہ پڑھتا ہے صرف دعا یہ، اللہ کے نبی فرمانے لگے شاید لعلک ترزق بہ، تجھے تیرے اس بھائی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ دین کا جو طالب علم ہوتا ہے نا، دین پڑھنے والا کوئی بندہ ہوتا ہے، اگر گھروں میں کوئی ایسا ماحول ہو، چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھنے کا موقع دینا چاہیے، اور موقع دینا چاہیے۔ ہن پتہ کی ہوتا ہے، وہ بڈھی آندھی ہے لے سارا کام تے تو کرنا ہے، تیرا بھرا ویلا رہندا انہوں کہ تو بھی کام تے جایا کر، برداشت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھائی کام کر رہا ہے نا، چھوٹا بھائی اگر پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے کا موقع دو، اس کے اوپر خرچ کرو، اپنے سے کم تر پر خرچ کرو۔ اگر تم خرچ کرو گے نا، کسی طالب علم پر خرچ کرو گے، اللہ ان طالب علموں پر خرچ کرنے کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ نے رزق نہیں لابدا، اللہ کے نبی سے شکایت کی بھائی نے، کہنے لگا اللہ کے نبی میں کام کرتا ہوں، یہ پڑھتا ہے، یہ کام نہیں کرتا۔ فرمایا شاید تجھے تیرے اس بھائی کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دین پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں نا، دین پڑھنے والے، ان کے ساتھ خصوصی محبت رکھا کریں، خصوصی پیار کیا کریں۔ ایک بندہ ہے، اس کو اپنے بھائی کو یا اپنے بچے کو آپ نے حفظ پر لگا دیا، وہ دین ہی پڑھ رہا ہے، اس کو پورا موقع میسر دیں، اس کو آسانی پیدا کریں، اس کے لیے اس کا جیب خرچ جو ہے وہ لگوائیں، اس کو پتہ ہو یار میں نے پڑھنا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اگر آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ گویا کہ جو بھائی کے ساتھ نیکی ہے، وہ نیکی وسیلہ بن گئی بندے کے رزق کے لیے، یہ بندے کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا ترزق بھی، تیرے لیے شاید اللہ تجھے اس کی وجہ سے ہی رزق دے رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین بندے کسی جگہ پر، پہلی قوموں میں سے، بنی اسرائیل قوم میں سے پہلی قوموں میں سے 3 بندے کسی راستے پر نکلے، بارش آ گئی۔ جب بارش آ گئی، انہوں نے کسی غار میں پناہ لے لی۔ جب غار میں پناہ لی، ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، اس نے آ کر جو ہے وہ دروازے کا، اس غار کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ انہوں نے بڑا زور لگایا، انہوں نے کہا یہ تو پتھر ہٹنے والا نہیں، اب یہاں پر سوائے جب کھانے پینے کا موقع نہیں میسر آئے گا، زیادہ سے زیادہ کتنا انسان جو ہے وہ زندہ رہ لے گا۔ اس نے کہا اب موت ہی ہے، اب تم ایسا کرو، تینوں اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی ایسی نیکی کا واسطہ اور وسیلہ ڈال کر سوال کرو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس مصیبت کو جو ہے وہ ٹال دے۔ حدیث میں آتا ہے ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا اے اللہ میں نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، میری روٹین یہ تھی میں بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا تھا، جب میں واپس آتا سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا میں بکریاں چراتا چراتا دور نکل گیا، جب میں واپس آیا تو میرے والدین جو ہے وہ سو چکے تھے، میرے بیوی بچے میرے پاس گڑ گڑاتے مجھ سے سوال کرتے دودھ کا، حالانکہ اگر ان کو دے دیتا کوئی اتنی جو ہے وہ بری گناہ کا کام نہیں تھا، لیکن اس نے سوال کیا میں نے اللہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا جب تک میرے ماں باپ میں ان کے سرانے پر پیالہ لے کر کھڑا رہا، جب وہ صبح فجر کے وقت اٹھے میں نے ان کو دودھ دیا، پہلے میں نے ان کو دودھ دیا بعد میں اپنی اولاد کو دودھ دیا۔ اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے پتھر اتنا سرک گیا کہ ان کو آسمان نظر آنا شروع ہو گیا۔ نیکی کیا تھی؟ اور دیکھو مسلمانوں ہماری حالت دیکھ، نیکی کیا ہے؟ اے اللہ میرے والدین، پہلے میں اپنے والدین کو کھلاتا پلاتا تھا، دودھ دیتا تھا، ایک نیکی تھی، اولاد کو بعد میں دیتا تھا، حالانکہ اولاد کو بھی دے دے تو بندہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ماں پیو نے چلو تھی ساڈے لگو، بلکہ سارے پیسے لے آگے بیگم کو دے دیں دینے۔ ہماری حالت پتہ کیا ہو گئی ہے؟ بڈھی مار دی جتیاں، ان 10 روپیے بھی چاہیے ہونا، بیگم 10 روپے دینا، انہیں کھکھڑ پوڑا کھانا ہے۔ ایسے بھی ایسے لوگ ہیں یقین کریں کہ ان کی حالت ایسی ہو چکی ہوتی ہے وہ ساری کمائی لے آگے بیگم کو دے دیں دینے، اور اللہ تو جانے تو تیرا کام جانے، اور بیگم تیری دینا پیو دودھ دین لگی، بیگم تیری دینا نا تیری ماں دودھ دین لگی، انہیں تو کہنا پہلے میں، ہاں اگر وہ اپنی ماں آ گئی تو پھر انہیں 2 کلو ود منگا لینا ہے۔ ہماری حالت ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں او اللہ کے بندو میں نے پہلے کہا یہ ولی ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا نا جن کے والدین زندہ ہیں اللہ توفیق دے ان کی خدمت کریں، اور جن کے فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یہ ولی اللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین کے نبی فرماتے ہیں والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد کرتا ہی نہیں۔ ایک بابا جی بیچارے یہاں پر جمعہ پڑھنے آتے تھے، وہ مجھے کہنے لگے میری اولاد جڑی بڑی نافرمان ہے، میں نے پوچھتی کون نہیں، ساری عمر میں باہر رہا ہوں، واپس آیا تو میری اولاد میں نے نیکی نہیں کرتی، اتنا دکھ ہوتا ہے یقین کرے، سفید داڑھی ہے سفید بال ہے، بیچارے بیٹھ بیٹھ کر روتے ہیں میری اولاد میں نے پوچھتی نہیں۔ ایک تو وہ دعا کیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں،
اللہ ان کے دل پھیر دے، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دعائیں کیا کریں، دعاؤں کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ دوسرا ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ والدین بھی تھوڑا جہا ہاتھ نرم رکھ لیں، تہاڈی مہربانی۔ جنی کو دی طاقت ہے بیچارے وہ 20,000 روپیہ کماندا ہے، 15,000 روپے بجلی کا بل آ گیا، وہ بچیاں نوں دے، بیوی نوں دے، ماں نوں دے، پیو نوں دے، کی کرے؟ یہ تھوڑا سا معاشرے کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ماننا معاشرے کے اندر ظلم ہے، ہاں ایک بندہ کھاتا پیتا ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود اپنی ماں کو، اپنے باپ کو روٹی نہیں دے سکتا، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو کئی ماں پیو پتہ کیویں دے ہوندے نے، وہ کھا پی کے بھی آندے نے، انہوں نے پوچھے نا تہاڈا پتر تہانوں کھواندا ہے، لو مینوں کدی انہوں نے پوچھیا ہی نہیں، وہ انہوں لوکاں 'چ جتیاں مار دے نے۔ یہ بھی بڑی زیادتی ہے۔ ایک بچہ خدمت کر رہا ہے نا، اس کی یار چلو حوصلہ افزائی کر دے، بندہ حوصلہ افزائی کر دے کہ یہ میرا بچہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، یہ بڑا پیار کرتا ہے، یہ بڑا میرا دھیان رکھتا ہے۔ کرنا کی ہوتا ہے؟ کھانا پینا اور بندہ دعائیں کرے، لیکن اگر بندے کی زبان پر نہ شکری ہو، نہ شکری کے کلمات ہوں، تو پھر گھروں میں سکون نہیں ہوتا۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں بات جو کرنا چاہ رہا تھا، وہ بندہ کہنے لگا اے اللہ میرے والدین تھے، میں بکریاں چراتا تھا، میرا یہ عمل تھا، بس ایک اتنا عمل، چھوٹا سا عمل، کہ میں سب سے پہلے اپنے والدین کو جو ہے وہ دودھ دیتا تھا۔ یاد رکھیں، اگر آج نہیں تو کل ہماری اولادوں نے بھی جوان ہو جانا ہے، ہماری اولادوں نے بھی۔ عدلے کا بدلہ ہے، عدلے کا بدلہ۔ آج اگر ظلم کیا والدین پر، تو کل اللہ رب العالمین دنیا میں تمہیں دکھائے گا، اور یہ بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ یا جس اولاد کے پیچھے لگ کر تو ماں باپ کو اچھا نہیں نہ سمجھتا، اللہ تجھے دنیا میں دکھائے گا کہ یہی تیری بیوی ہے، یہی تیرے بچے ہیں۔ اللہ معاف کرے، تو آج چارپائی پہ آ جائے نا، تیری بڈی نے کہنا میرا تیرے گزارا نہیں ہوتا، میں چلی ہاں، یہ تیری بیوی نے کہنا ہے، جس بیوی کے پیچھے تو نے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ ہمارا معاشرہ ہے، عورتیں کھلا نہیں لیندیاں نے، آج گھر کے اندر خرچہ نہ دیو تھی، انہوں نے کہنا چل بھائی میرا تو اتنا گزارا نہیں ہوتا۔ بچے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا جو بچے تھوڑے بڑے انہوں نے بیاہ کر دیتا، تو انہوں نے کہنا بابا تو جا اولڈ ہوم تو جانے، تیرا کام جانے، اہی تے بیوی بچے اپنی زندگی انجوائے کرنی۔ اس نے کہا میرا اللہ چھوٹا سا عمل ہے، وہ عمل یہ ہے میں سب سے پہلے دودھ اپنی ماں باپ کو دیتا تھا، ماں باپ کو، اور ماں باپ کو ایک دن لیٹ ہو گیا، وہ سو گئے، حالانکہ جگانا کو گناہ تو نہیں، صرف جگایا نہیں، سرانے کھڑا رہا، اور سرانے کھڑا ایسا رہا کہ جب اٹھے اتنی دیر سے اٹھے کہ فجر ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور چھوٹا جی ساری رات سرانے پر کھڑا رہا، اور یہ عمل اللہ کے ہاں اتنا قبول ہوا کہ اب اپنی جان پر بن گئی ہے، جان پر بن گئی ہے، زندگی کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، پہاڑ نے دروازہ بند کر دیا، غار کا منہ بند ہو گیا، موت نظر آ رہی ہے، تو وہ دعا اور وہ نیک عمل اس کا وسیلہ ڈالا، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا یا اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی کہا کریں اے اللہ میرے پاس پیسے تھے یا نہیں تھے، اے اللہ میں نے ادھار اٹھائے، اے اللہ میری ماں بیمار تھی، میرا باپ بیمار تھا، ان کو ضرورت پڑی تو میں نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اے اللہ ان کی خدمت کی، تیرا حکم مانتے ہوئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح میں چھوٹا سا تھا میرے والدین مجھے اٹھا کر کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس خرچے کرتے، پیسے سردی گرمی سے مجھے بچاتے، اب میں اپنے والدین ان کی حالت بھی ایسی ہو چکی ہے، اے اللہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، اگر تجھے میرا یہ عمل قبول ہے تو اے اللہ میری بھی فلاں فلاں مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ کے لیے کیا کرنا۔ ایک ہوتا ہے لوکاں دی جتیاں تو بچنا سے نیکی کرنی، ایک ہوتا ہے کہ نیکی کرنی۔ 10 پتر نے، ماں پیو ایک بھی نہیں سامدا، ایک ایک دن بھی رہن نا، ایک ایک دن بھی رہن، 10 دن لنگ جاندے نے، 5 ہون تے 5 دن لنگ جاندے نے، ہفتہ رہن تے واری نہیں آندی۔ یہ ہماری حالت۔ بندہ نیکی سمجھ کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرے، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، غیبی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس نے کہا اللہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا کہنے لگا اے اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، میں اس کے ساتھ پیار کرتا تھا، مجھے اس کے ساتھ محبت ہوگی، میں عشق کرتا اس کے ساتھ، محبت کرتا اس کے ساتھ۔ اب یہ بندے کا اپنا ایک اندرونی معاملہ ہے، میں اس کے ساتھ پیار کرتا تھا، میں اس کو برائی کی دعوت دیتا تھا، لیکن وہ پاک دامنہ عورت تھی، وہ نہ مانی، وہ ایک عورت تھی، وہ نہ مانی۔ ایک بار اس کو ضرورت پڑی کوئی پیسوں کی، 100 دینار اس نے مجھ سے مانگے، 100 روپیہ سمجھ لیں، 100 دینار اس نے مجھ سے مانگے، میں نے اسے مطالبہ کیا، وہ مان گئی، میں نے اسے مطالبہ کیا۔ اب دیکھو میں تہاڈی مہربانی ہے، میری گلاں دا غصہ نہ کریا کرو، ہمارے معاشرے میں
کیا کہنے لگا؟ میرے چچا کی بیٹی ہے. حدیث میں لفظ ہے میرے چچا کی بیٹی ہے. ہن کی ہوندا ہے؟ چاچے تائے انہاں دی اولاداں مکس کھچڑی پکی ہے. چچا تایا پھپھی کے بیٹے ماموں کے بیٹے بیٹے بیٹیاں کزنے جن کو کزنا تسی آندے ہو. ایسا گند پی گیا کزن دا. وہ ماموں کا بیٹا وہ بھی کزن, پھپھی کا بیٹا وہ بھی کزن, چاچے دا پتر اے بھی کزن, خالہ دا پتر وہ بھی کزن. اینے وڈے کزن کٹھے ہو کے کڑیاں منڈے سارے دے جوان, کڑیاں منڈے سارے دے جوان تے سارے کو موبائل تے سارے دے رابطے ٹینشن بھی کونی. جیسے کہ نہیں بہن بھرا نے کیا کہتے ہیں ہم لوگ, یہ بہن بھائی ہیں. یہ بہن بھائی نہیں ہیں, یہ غیر محرم ہیں اور یہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں بعد میں ہم لوگ روتے ہیں بیٹھ کر. جب آپ کی بیٹی جوان ہو جائے آپ کے لیے جس طرح باہر کے مردوں سے بچاتے ہیں نا اپنے بچے اپنی بیٹیوں کو, ان کزنوں سے بھی اسی طرح بچایا کریں. پہلے ہم موقع خود میسر کرتے ہیں, پہلے ان کو مواقع دیتی ہیں سارے کے سارے. وہ کلے بہ رہے کمرے رابطہ ہوتا ہے ان کا آپس میں, تو بعد چ اسی لو یہ کی ہویا, یہ تو ساری سوچ بھی نہیں ہے, وہ کام کر گئے نے. کزن کزن کوئی رشتہ نہیں, غیر محرم ہے. ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, جتنی جلدی بندہ ہو سکے اولاد جوان ہو جائے اپنا کوئی انتظام کرے. کزن کزن ہی ہوتا ہے, غیر محرم ہی ہے. محرم محرم ہے, سگا بھائی تو نہیں ہے نا, سگا بھائی تو نہیں ہے نا, نکاح ہو سکتا ہے نا اس کے ساتھ. تو کوئی کزن کزن نہیں ہوتا. اپنے رشتے ان رشتوں کے اندر جو ہے وہ جو اسلام نے قدغن لگائی ہے نا, جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کا دھیان رکھیں. وہ کہنے لگا اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی, مجھے اس کے ساتھ پیار ہو گیا, میں اس کو برائی کی دعوت دیتا لیکن وہ نہ مانی. ایک دن ضرورت پڑی, 100 دینار کی بات ہوگی, میں نے کہا مان جا, وہ مان گئی. مجبوری, اللہ معاف کر دے. اللہ ہمیں اس وقت سے محفوظ فرما کہ کوئی ایسا موقع آ جائے. آج بھی یہ چوکو چراہوں میں لوگ انٹرویو کرتے ہیں نا عورتوں سے, وہ کہتے ہیں کی کریے بچے بھوکے مار دینے پہ. کئی عورتیں بیچاریاں اس وقت دری پر مجبور ہو جاتی ہیں, اپنی عزت بھی جو ہے وہ اس کا خیال نہیں کرتی, یہ لقمے کے لیے کھانے پینے کے لیے غربت کرنا کوئی عمل کو درست نہیں ہے. لیکن مجبوری قاد الفقر ان یکون کفرا, اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں, فقیری بندے سے کفر کروا دیتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, غربت ہی غربت ہے. اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا, اے اللہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط نہ کر جو ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے. فقیری آ گئی, غربت آ گئی, ضرورت پڑ گئی, پریشانی ہو گئی, مجبوری آ گئی. مجبوری ایسی, میں نے 100 دینار دیے, وہ مان گئی. جب مانی نا, حدیث میں لفظ ہے, میں اگر ان کلمات کو یہاں پر تذکرہ کروں نا تو آپ نے کہنا عورتیں اور بچے ہیں. میں ان کو جو ہے وہ یہاں پر اس طرح آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. وہ بندہ کہتا ہے اے اللہ جب میں اپنی اس چچا کی بیٹی کے بالکل قریب ہو گیا, بالکل قریب ہو گیا, اگر میں حدیث کے لفظ ذکر کروں نا یہاں پر تو آپ نے کہنا کہ ایڈے کھلے لفظ بولنا مولوی, اس طرح کے چلے اس طرح سمجھ لیں. وہ کہنے لگا اے اللہ میں اپنی اس چچا کی بیٹی کے اتنا قریب ہو گیا, اتنا قریب ہو گیا, آپ اندازہ لگا لیں, سمجھدار ہیں سارے, اتنا قریب ہو گیا. ایک وہ اور ایک میں, کوئی ہے ہی نہیں, ایک اللہ کی ذات ہے آسمانوں پر. میں زنا کے اتنا قریب ہو گیا, مجھے کہنے لگی اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا. مجھے کہنے لگی اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا. یہ کسی اور کی جو ہے وہ میری جو ہے وہ شرمگاہ, یہ میرے خاوند کے لیے ہے, اللہ سے ڈر جا. اب آپ ایمانداری سے بتائیں, تھی جوان بڈھے سارے وڈیرے ہو گئے ہو, جب بندے کے اوپر شہوت کا غلبہ ہو, عورت پاس ہو, دیکھ بھی کوئی نہ رہا ہو, اتنے اللہ کا ڈر آتا ہے؟ دسو نا تھی ایمانداری نا, اتنے ڈر آتا ہے؟ کوئی نہیں. جس کا دال لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہمارے ہاں بدکاری عام ہے, برائی عام ہے, فحشی عام ہے اور یانی عام ہے, اور برائی کو فرینڈشپ, یہ میرا دوست ہے, کوڑی منڈے کلے بھجے پھر دینے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, الگ ملتے ہیں, راتیں گزرتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اور اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قوم کے اندر بدکاری, بے حیائی, فحشی عام ہو جاتی ہے, اس قوم میں موت عام ہو جاتی ہے, اموات کی کثرت, بیماریوں کی کثرت ہوتی ہے. ایسی ایسی بیماریاں اللہ نازل کرتا ہے جن کے نام بھی لوگوں نے نہیں سنے ہوتے. ڈینگی سنے ایسی کتی, ڈینگی, کرونا ہے, کرونا کی ہے. ایسی ایسی بیماریاں اللہ اتارتا ہے جن کے نام بھی نہیں سنے ہوتے. وہ الگ بات ہے, ہم لوگ سارے کے سارے صاف ستھرے بنتے ہیں نا, لیکن معاشرے میں گند پڑ چکا ہے, معاشرے میں گند پڑ چکا ہے. یونیورسٹیوں کی حالت دیکھ لیں آپ, وہ پردہ ڈال نہیں دیا بہاولپور یونیورسٹی پر,
550 لڑکیوں کی 5500 کڑیاں ایک جگہ پر 7500 لڑکیاں جوان لڑکیاں یونیورسٹی کے اندر ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والی لڑکیاں 5500 لڑکیوں کی برہنہ تصاویر اور ویڈیو بندے کے موبائل سے نکلی ہیں. کون لڑکیاں؟ جو گھروں سے پڑھنے جاتی ہیں. اب مولویاں دے پھونک کے مولویاں دے بکواس کر کے مدرسیاں دے بکواس کر کے دل نو تو سکون لبدا ہے نا. یہ دیکھ لیں اپنی یونیورسٹیوں کی حالت, یہ دیکھ لیں یونیورسٹیوں کی حالت, یہ دیکھ لیں اپنے اس معاشرے کی حالت. اگر نہیں نا یقین آتا تو کسی بڑی یونیورسٹی میں گجرانوالے میں چلے جائیں. آپ تو ایسے گفٹ یونیورسٹی ہے, اب میرے تو ان کو پرچہ نہ کرا دے گفٹ والا. جائیں جا کر دیکھیں کیسے لڑکیاں لڑکے وہاں پر گھوم پھر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ہاتھ پہ آتے ہیں ایسے پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. بھائی بزنس ہے, فحاشی عام ہو گئی ہے, برائی عام ہے اور آپ روک نہیں سکتے. کیا نوجوانوں کو نہیں پتا ہوتا برائی کے اڈے کدھر ہیں؟ منڈیاں کو پتا ہوتا ہے کتنے اسی منہ مارنا ہے. لڑکوں کو پتا ہوتا ہے برائی کا اڈا فلاں جگہ پر ہے, فلاں جگہ پر میرا کام پورا ہو جائے گا. معاشرہ کہاں پر چلا گیا؟ یہ بہت بڑا ایک نیکی کا کام, تقوی کا پہاڑ بندہ کہنے لگا اللہ جب میں اپنی اس چچا کی بیٹی کے بالکل قریب ہو گیا نا, مجھے کہنے لگی یہ میری شرمگاہ میرے خامد کے لیے ہے یا یہ تیرے لیے نہیں ہے. میں لفظ تھوڑے سے نا معنی استعمال کر رہا ہوں, یہ تیرے لیے نہیں ہے, یہ تیرے لیے اللہ سے ڈر جا. کہنے لگا اللہ میں ڈر گیا, میں نے 100 دینار بھی اسے دے دیے, اگر تجھے میرا یہ عمل قبول ہے نا تو اس پتھر کو ہٹا دے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے پتھر ہٹ گیا. اور نوجوانوں اپنی جوانیوں کو بچا لو, اپنی جوانیوں کو پاک رکھو, شادیاں کرو, نکاح کرو. اللہ نے تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال رکھی ہیں. آج چھڑ دیا کڑیاں پیچھے بھجنا, آج چھڑ دیا موبائل سے چیٹنگ کرنی, 10 15 20 کڑیاں دے نال تعلق رابطہ, کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. یہ ہمارے معاشرے کی ہیں, یہ ہمارے معاشرے میں جنہوں نے تسی موبائل دیتا ہے نا, یہ وہ نے, یہ اور رابطہ کر دیا نے منڈیاں دے نال. ورنہ کسی کی کیا مجال ہے, کسی کے گھر کی کسی ماں بہن بیٹی کا نمبر لے لے اور اس کے ساتھ بات کرنی شروع کر دے. ساری رات کڑی منڈے گلاں کرتے رہتے ہیں. وہ کہنے لگا اللہ تجھے قبول ہے تو اس کو ہٹا دے. اللہ نے پتھر ہٹا دیا. تیسرا کہنے لگا وقت آپ کا زیادہ ہو رہا ہے. تیسرا کہنے لگا اللہ ایک مرتبہ ایک بندے نے میرے پاس مزدوری کی, اس نے مزدوری چھوڑ دی. مزدوری کتنی تھی؟ وہ تقریباً 7.5 کلو کوئی جو تھے کوئی دانے تھے, اتنی قریب کو مزدوری کی, اس نے چھوڑ دی, وہ چلا گیا. میں نے اس کے وہ دانے زمین پر لگائے, کام میں لگائے, مونجی میں لگائے. بعد میں نے اس کے ریوڑ بھیڑ بکریاں اور یہ چیزیں خرید لی. ایک مرتبہ وہ میرے پاس آیا, آ کر کہنے لگا اللہ کے بندے مجھے ضرورت ہے, میں نے فلاں وقت میں تیرے پاس مزدوری کی تھی, مجھے میری وہ مزدوری دے دے. فیکٹری مالکان ذرا دھیان کریا جے, آ جڑا نپ کے بیٹھے ہو نا لوکاں دی مزدوریاں, لوکاں دے پیسے, اے تیرے آسے گردن دا توک بن جائیں گے. تیری قبر چ ایسے بڑے سپ آنے نے نا, اللہ دی قسم تینوں قبر چ بھی جگہ نہیں ملنی. کیا کرتے ہیں, مزدور نے مزدوری کی اور انہوں نے کہا پیسے کو نہیں. ایک بندہ میرے پاس یہاں پر چاند رات پر آ کر ہو گیا, اللہ معاف کرے. میں نے کہا حافظ صاحب میں 2000 روپیہ دے دو. اللہ معاف کرے میری جیب جتنی ہے, میں نے 2000 روپیہ دو یار, میں گھر سویرے عید ہے, میرے گھر کوئی شے نہیں, مالک نے سانوں پیسے نہیں دیتے. وہ ڈب کے مر جاؤ ظالمو, تمہیں کیڑے پین, وہ تمہیں کوئی بھی بیماری لگے, وہ تمہیں زمین کے اندر جگہ نہ ملے, تسی مزدور دی مزدوری مارتے ہو. اتنی مہنگائی کے عالم میں ایک مزدور پتہ نہیں صبح سے لے کر شام تک کس طرح محنت مزدوری کرتا ہے. حلال کمانے والے بندوں کو تم دنیا پر جینے نہیں دیتے. اپنے گھر بیگاں دے بیگ لے کے جاندے ہو, شاپراں دے شاپر لے کے جاندے ہو, تہاڈے بچے 50,000 دے سوٹ پاندے نے, جیب خرچ رکھتے ہیں, گڈیاں 'چ پھردے ہو. تمہیں پتہ ہے ساڈی گھر عید کیویں ہونی ہے, اور تم نے مزدوری کی مزدوری مار لی. اور مزدور بندے کے تہوار پر اس کو مزدوری نہیں دیتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری دو. زیادہ ہی دینی چاہیے, زیادہ ہی دینی چاہیے. پھر روندے نے بہ کے ساڈا ہویا کی ہے ساڈے نال, مزدور کی مزدوری. اللہ ہم جانتے یقین کرے پہنچ گیا یا سویرے عید ہے چاند رات ہے, پیسے ہی نہیں دیتے مالک نے. تو کئی بندے ایسے ہوندے نے ٹیبل 'چ رکھ کے نا پیسے انج کر کے کٹ دینے, پیسے ویچنے, پیسے ہے ہی کو نہیں, پیسے ہے ہی کو نہیں. بینکاں 'چ پیسے پے نے اور ہم چیک وہا دینے, بھائی کیش ہی نہیں ہویا. تو نے مزدوری کروائی کیوں اگر تم مزدوری دے نہیں سکتا؟ تو اس کو جواب دے دے. کسی کا حق مارنا یہ اتنا بڑا ظلم ہے, یہ بندے کے لیے قبر بھی برباد آخرت بھی برباد.
इत्थे तो खैर मैं हूँ कहानी खोलांगा ना, फिर तुसीं कहना टाइम बड़ा मौलवी ला छड़दा। वो कहानी ये देखे ना, भैनों का हिस्सा मारिया, बहनों को हिस्सा नहीं देते। तो पहली सफ के नमाजी, पहली सफ के नमाजी बहनों को हिस्सा नहीं देते। क्यों नहीं देते? बहन ने माफ कर देता है। कैसा? क्या कहते हैं? बहन ने माफ कर देता है। अच्छा, कभी ये हुआ कि भाई के मैंने तेरा अपना हिस्सा बहन को माफ कर दिया? हमारे माशरे में ये होता है, हमारे माशरे में ये होता है कि भरा ने भैनों आंदी, भैन आंदी भरा मैं तेनों माफ किया, तो आंदा चलो मेरी भैन बड़ी चंगी है, मेरी भैन ने मैंने माफ कर दिया है। ये हराम खाने के तरीके हैं, हराम खाने के तरीके। उसको ये पता है कि मैं मस्जिद में टाइम से जाऊं तो मुझे ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता कि मैंने हराम नहीं खाना, हराम नहीं खाना। बहनों को हिस्सा नहीं देते। मुझे दिखाए वो बंदे माशरे में, कोई इक्का दुक्का बंदा होगा कि किसी भाई ने बहन को हिस्सा माफ कर दिया हो। ज्यादा बहनों से हिस्सा माफ करवाते हैं। तो बहनों ने क्यों हिस्सा माफ कराते हैं? भैन पता क्यों माफ कर दिया? वो आंदियां भाजी है ना जीन नहीं देना, ऐ मेरी जी भरजाई है ना, उन्हें कहना तू अपना हिस्सा लै तो लिया, हूँ की करना ही है इतने। यकीन करें, आपकी बहन अगर इनकार भी करती है ना, फिर भी उसके हाथ में हिस्सा दें। ला बा तेरा हिस्सा है, तू जान तेरा काम जाने, ये मेरा थोड़ा माल है, ये तो मेरे बाप की विरासत है, तुम पल्ले देना है, बाप की विरासत से देना है। बर्बादी बर्बादी, को हक मार रहा है, को मजदूरी मार रहा है, को उजरत नहीं दे रहा, को थोड़े पैसे दे रहा है। जहां पर जिसका दुआ है ना, हुक्मरान बड़े जालिम ने, और जहां पर हमारी दाढ़ के नीचे जो बंदा आता है ना, अं रगड़ी जाने हैं। जिदे पैसे आए आम दो, जिदे आए आम दो, जिदे आए लोगों को पैसे लै लै के ना, लोगों का माल थले ला ला के एड्डी एड्डी वड्डी बिल्डिंगां बनाइयां ने, वड्डी वड्डी गड्डियां रखियां ने। तो वो जिन्होंने पैसे देने ने, वो किन्ने देने ने? बाद चो मर जाते हैं, औलाद आती है माफ कर दो, अब्बा जाने, वो अब्बे की कब्र को ले लो जाके। लो कैसा तरीका है बिजनेस करने का? पैसे लिए लोगों से, नीचे माल लगा लिया, अयाशी की, बाद में उनके पैसे ही नहीं देने। करोड़ों रुपया लोगों का नीचे लगाया हुआ है, लाखों रुपया लोगों का नीचे लगाया हुआ है। भाई की ये मार्केट ही अंज टुरती है, टुरी जाओ। ये जो कर्जा है, ये गर्दन का तोक है, ये किसने उतारना है? अपनी जिंदगी में लोगों के पैसे दो। वो कहने लगा अल्लाह मेरे पास आया, पैसे चंगे भले पैसे ने, कोई थोड़े पैसे नहीं, बकरियां, गायियां, रेवड़, इतने रेवड़ देख कर ना। तो कहने लगा अल्लाह के बंदे ये सारे तेरे हैं। अल्लाह अकबर। एक ऊँट किन्ने दा आंदा है? एक ऊँट किन्ने दा आंदा है? चलो दोस्तों जरा घट तो घट किन्ने का होएगा ऊँट? 5 लाख रुपये का। तो पता की कहने लगा, 7.5 किलो समझ लो, इन्ना को रकम है, 7.5 किलो मूंजी। वो मूंजी मैं मेहनत की थी, मजदूरी चलाई, तो बाद चो बकरियां भी, रेवड़ भी, गावां भी, ऊँट भी, इन्ने पैसे हो गए ने। ये किदे ने? ये तेरे ने, तेरे पैसे मैं काम चलाए ने, तेरे पैसे। हुण तो लोग मस्जिद के पैसे काम चला के आप ही खाते हैं, मदरसियां के पैसे काम चला के आप ही खाते हैं। वो ये पूरे महल्ले के पैसे ने एक बंदा क्यों खा रहा है? या तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, या तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। अमानत में खयानत करते हैं, जुल्म नहीं। वो कहता है ये तेरी हैं, बकरियां भी तेरी, रेवड़ भी तेरा, ये गांव भी है, ऊँट भी तेरे। अल्लाह अकबर। ओ हौसला है, ओ हौसला है, छोटी बात नहीं, हौसला है, दिल। अं तो किसी का 500 नहीं वापस कर दे, दे हाँ किसी को कर्जा, वो तरले लेंदा रहता, यार मेरे पैसे दे, तेरी मेहरबानी मैनू मेरे पैसे दे दे ना। अगों देवे क्यों तू? हुण नहीं, पैसे ही नहीं देंगे किसी वापस, ये सारे तेरे हैं। कहने लगा अल्लाह मेरे तेरी रजा की खातिर उसको ये सब कुछ दिया, अगर तुझे मेरा ये अमल कबूल है इस पत्थर को हटा दे। हदीस में आता है पत्थर जो रह गया था लुढ़क कर पीछे गिरा, रास्ता बन गया, बंदे बाहर आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वास्ता नेकी है ना यार, और नेकी किया करो, नेकी किया करो, किसी के साथ नेकी किया करो, तावन किया करो, मोहब्बत किया करो, प्यार किया करो, और किसी का हक ना मारा करो। ये नेक कामों का वसीला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना, एक हिजरत करके आए, वो लड़कियां पानी नहीं पिला रही, उन्होंने कहा तुसी पानी नहीं पिलानी है? काला मा खत्मुकुमा, तुम पानी क्यों नहीं पिलाती इन बकरियों को? कहने लगी हम मर्दों में खल्त मत नहीं होती, हमारा बाप बूढ़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियों को पकड़ा, पानी पिला दिया। पानी पिलाकर जब चली गई तो साथ में कुरान कहता है फसक़ा लहुमा, फिर पानी पिलाया, सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, फिर साए में चले गए। साए में जाकर कहने लगे रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। भूखे प्यासे सफ़र करके अपने मुल्क से बाहर आ गए हैं, अल्लाह मैं तो तेरी रहमत का तलबगार हूँ। जब अल्लाह से ये दुआ की ना, तो अल्लाह ने दुआ भी कबूल की, लेकिन दुआ कैसे कबूल हुई? पहले नेकी की,
پہلے نیکی کی، صدقہ کیا، نیکی کی، بکریوں کو پانی پلایا بغیر کسی اجرت کے، جب نیکی کی نا پھر اللہ سے دعا کی۔ تو دعا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے بندہ اپنی نیکی کا وسیلہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ اے میرا کام تیرے واسطے وے، لیکن میرا نہیں خیال اسی یہ کام لبن لگے تو سانو ایک بھی نہیں لبنا۔ اگر ہم اپنی نیکیاں تلاش کرنے لگے نا تو ہمیں ایک نیکی بھی نہیں ملنی ایسی کہ جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو۔ ریاکاری ایسی بیماری ہے ہماری، ریاکاری آ گئی نیکیوں میں، خلوص نہیں رہ گیا۔ اجی تو آٹے کا تھیلا بھی دینا تو نا ٹھہر جا ذرا فوٹو کھینچ لیے، وہ حکومت نے دیتا ہوں، حکومت نے آٹے کے تھیلے دیتی ہے تو چودھری جہاں ہوں جنہوں نے چودھریاں کو آتے ہیں وہ آدھے اپنے بینر لوا لینا، میں آٹا دے رہا ہوں، تو پیو کا مال دین دیا، حکومت نے آٹا دیا تو دے رہا، تو فوٹو اپنی لائی جاتے ہیں، دیکھیا میں آٹا دیتا، دیکھیا میں یہ کیتا، ویکھیا میں روڈ بنایا، ویکھیا میں فلانا کام کیتا، اے کیوں تیرے پیسے ہیں یہ تو ٹیکس کے پیسے ہیں، کسی نے آئے لگا دیے، سبب بنتا ہے بندہ۔ لیکن یہ ہمارے ہاں ایسی شو بازی آ گئی ہے، اس نے نیکی رہنے نہیں دی کوئی بھی، کسی غریب کے ساتھ کوئی نیکی کرے اللہ کی رضا کے لیے، حتیٰ کہ کوئی بندہ کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے نا، زکوٰۃ دے کر شکر ادا کرے مجھے زکوٰۃ دینے والا کوئی مل گیا ہے، میں نے اپنا فرض ادا کرنا تھا، فرض ادا ہو گیا۔ زکوٰۃ دے کر تصویریں کھینچتے ہیں، افسوس کا عالم ہے۔ نیکی، اپنی نیکی کا واسطہ، تین قسم کا وسیلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ کے نام کا وسیلہ، اپنے کسی نیک شخص سے دعا کا وسیلہ، اپنی نیکی کا وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے ہاں وسیلہ ہے نا، صدقے یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کے واسطے، اللہ کے نبی کے، یا یہ پیر عبد القادر جیلانی کے صدقے، علی اجویری کے صدقے، قبر والوں کے صدقے، اللہ ان کے صدقے، یا یہ کہتے ہیں کہ چھت جان واسطے سیڑھی دی لوڑ ہوتی ہے، بادشاہ کو جان واسطے وزیر دی لوڑ ہوتی ہے، یہ ایسی ایسی دلیلیں ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن پڑھیں، نبیوں کے الفاظ پڑھیں، ربنا ربنا اللہم، یا اللہ، یہ الفاظ ملیں گے آپ کو۔ اور ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ ڈائریکٹلی اللہ سے سوال کرنا، ربنا ظلمنا انفسنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جتنی بھی دعائیں ہیں یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کی ہیں نبیوں نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔